احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، انشاءاللہ آنے والے 25 مئی 2020 1441 سن ہجری عید الفطر ہمارے لیے بطور تحفہ کے، بطور خوشی کے اللہ کی جانب سے مل رہی ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کی خوشی ہے، اور خوشی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں سجدہ شکر بجا لائے، اور اس شان کے ساتھ بجا لاتے ہیں کہ بستی سے باہر نکل کر، بستی سے باہر جو اس کے باؤنڈری ہے وہاں عیدگاہیں قائم ہوتی ہیں، وہاں جا کر پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ شکر 2 رکعت ادا کر کے بجا لاتے ہیں۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے، ایک تو اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، تو دوسری طرف جو حضرات عیدگاہ جا رہے ہیں ان کے ایمان کی گواہی راستے کی ساری مخلوق دے رہی ہے۔ اسی لیے جانے کے موقع پر ایک راستہ اور واپسی پر دوسرے راستے کو استعمال کرنے کی تاکید کی گئی، تاکہ دونوں راستوں کے مخلوق نظر آنے والے ہوں یا نہ آنے والے ہوں، سب مومن بندوں کے ایمان کی گواہی دے سکیں۔ تو یہ شان و شوکت اور روب اور دبدبہ اسلام کا ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہا ہے۔ ظاہری طور پر اگر کچھ اسباب ایسے آ جائیں کہ اس شان و شوکت والے منظر کو ہم پورا نہ کر سکیں، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے اسلام کے اندر۔ جیسے تیز بارش آ جائے تو عیدگاہ کی نماز نہیں ہوتی، مساجد میں نماز ہوتی ہیں، اور راستے میں عیدگاہ کے لیے جانے کا وہ منظر اس موقع پر نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ہی بعض نمازیں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ پڑھیں، لیکن موقع ایسے آتے ہیں کہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے کوئی زبردست بیمار ہو گیا ہو، نمازی ہو، پابند ہو، تو کیا کر سکتا ہے؟ نہ 5 وقتہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، نہ نماز جمعہ، بس گھر میں بیٹھا رہے گا یا پھر ہسپتال میں لیٹا رہے گا۔ اب اس کی خواہش تو رہے گی کہ جا کے نماز پڑھیں، مگر اسے اپنی صحت بھی تو سدھارنی ہے، تو پابندی کے ساتھ وہ علاج کرتا رہے گا، تو پھر ایک موقع آئے گا کہ اسے صحت ملے گی، پھر وہ پابندی کے ساتھ نمازوں کا سلسلہ شروع کرے گا۔ اب حاجی ایک بڑے حج والے عمل کے لیے جاتا ہے، لیکن عید کی نماز اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے، اس فرض کی ادائیگی میں وہ لگا رہتا ہے، لیکن عید کی نماز کے چھوٹنے کا اسے غم بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ حالات ایسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور آگے بھی آگے پیچھے حالات ہو سکتے ہیں، تو حالات کے مطابق عبادتیں اور اس کا طریقہ بدلتا ہے کہ مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، یا نماز کی نوعیت یہ رہے یا وہ رہے۔ مفتیان کرام اپنے اپنے بستی کے لحاظ سے بعض علاقوں میں بعض مسائل بیان کر دیتے ہیں، جیسے جمعے کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے اذن عام، یعنی سب کا آنا بلا ٹوک، بلا چون و چرا جائز ہو، اسے اذن عام کہتے ہیں۔ مسجد، عیدگاہ، اس کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ کسی گھر کے اندر اذن عام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں
تو ہر آدمی گھس جائے گھر کے اندر، یہ اذن عام کیسے؟ کوئی گھر والا اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایک باریکی ہے، اور اذن عام اس زمانے میں تو مفقود ہوئے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور یہ جو مفقود ہے یہ کوئی سازش کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسانوں کی حفاظت کے لیے، انسانوں کی صحت کے لیے اذن عام کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اب جو لوگ اس باریکی کو نہیں سمجھتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ گھروں میں بھی عید کی نماز پڑھ لو، گھروں میں بھی جمعے کی نماز پڑھ لو۔ جہاں پر اس کی گنجائش ہے، جیسے بعض علاقوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے باہر بڑے چبوترے ہوتے ہیں، وہاں اذن عام ہے، ہر آدمی بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ اب وہاں کوئی آدمی جمعہ پڑھتا ہے تو اس علاقے کے اعتبار سے تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے علاقے کے اعتبار سے کوئی گھر اذن عام کا نہیں ہو سکتا، اور پھر ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مقصد یہاں پر جو اصل ہے وہ لوگوں کے جمع کرنے کو روکنا ہے۔ حکومت اسی لیے کوشش کر رہی ہے کہ لوگ کم از کم جمع ہوں۔ اب اگر ہم اپنا جوش پورا کا پورا بتا کر لوگوں کو جمع کرنے کا انتظام کریں تو یہ اپنے صحت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کرونا وائرس، اس کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اس پر بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بحث ہو۔ دوسری طرف ساری دنیا کی اس کی لپیٹ میں ہے، یہ بھی تو دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے وزارت صحت جو طریقے بتاتی ہے اسے اپنانا چاہیے۔ اسی لیے بنگلور کے اندر بھی سارے علماء بیٹھ کر جو فیصلہ کرتے ہیں، الگ الگ رائے دینے والے نہیں، بلکہ سارے مل کر جو بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے یہی فیصلہ صادر کیا ہے کہ عید کی نماز کے موقع پر عید کی نماز ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواہش بھی دیکھ رہا ہے، ہماری مجبوری بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے ضرور ہم کو اس جذبے کا، اس مجبوری کا، اس خواہش کا اجر عطا کرے گا، اور ہم کو ضرور عید کی نماز کی ادائیگی کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اس کی جگہ میں لکھا گیا ہے تجربے کی وجہ سے کہ صبح صبح یا تو 2 رکعت نفل پڑھ لے یا چاشت کی نماز ادا کر لے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک ہے۔ آدمی چاہے تو 2 پڑھ سکتا ہے، 4 پڑھ سکتا ہے، 6 پڑھ سکتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ انسان جب صبح گزرتا ہے تو اس کی ایک ایک ہڈی کے بدلے میں اسے صدقہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس قابل پھر بن رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تسبیح پڑھنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لینا ان تمام صدقہ کے بدلے میں بڑا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاشت کی نماز کوئی معمولی نماز نہیں، لہذا گزارش ہے کہ دل میں کسی قسم کی پریشانی نہ لائیں، اور دوسری بستیوں کے فتووں کو جو نقل کیا جاتا ہے اسے پڑھ کر پریشان نہ ہو جائیں۔ اپنی بستی میں جو تنظیم مساجد سے اور مجلس العلماء سے مفتیان کرام نے بیٹھ کر جو فیصلہ صادر فرمایا ہے اس کے مطابق، معمول کے مطابق جو عملہ مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں 5 6 4 5، وہ عید کی نماز ادا کر لے۔ باقی لوگ اپنے گھر میں یا تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یا چاشت کے موقع پر جب وہ چاشت کا وقت آئے گا، اشراق کا وقت گزرنے کے بعد، اس موقع پر 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک جتنا جی چاہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازوں کو ادا کرے، اور خوب رو رو کر دعا کرے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہماری روحانیت میں فرق پڑا ہے، اور نمازوں کی پابندی اور نمازوں میں جو شریک ہونے سے ہم مجبور ہو گئے ہیں اور دور ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے گویا کہ اللہ نے ہم کو دور کر دیا ہے، یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کی چوتھی کڑی جو ہے وہی اللہ تعالیٰ اسے آخری کڑی قرار دے۔
اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہو جائے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اور علماء نے اور تنظیم نے جو رائے دی ہے اس پر باقاعدہ عمل کریں، اور صحت کے لیے جو مضر ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور خاص طور سے اس موقع پر جو غریب احباب ہیں ان کی مدد کریں اور ان کا تعاون کریں، اور پھر عید کی ملاقات کے بہانے بیکار باہر نہ گھومیں، اور ہماری ماں اور بہنیں خاص طور سے وہ دکانداری سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ان کے گھر کے مرد لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ذرا چند دن کم از کم اپنی عورتوں کو اور خود کو یہ خریداری سے اپنے آپ کو، بازاروں میں گھومنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صبر عطا کرے، اور اسی طرح ہماری صحتوں کی اللہ تعالی حفاظت کرے، اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو انہی کے خلاف لوٹا دے، اور مسلمانوں کی تجارتوں میں، ملک کی تجارتوں میں اور ملک کی حالت کو، دنیاوی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، اور ایک کرونا وائرس کو دنیا سے اللہ تعالیٰ ختم کرے، اور دنیا کے لوگوں کو اس سے امن نصیب کرے، اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرے۔ جو حالات آئے ہیں اس کی وجہ سے پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو ختم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔